وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ جو سمجھنے کی، جو بعض یہ تو اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں جب ہم ایک جانوروں کی قربانی کے جانوروں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے۔ بعض نے شاعر اللہ کو یہاں پہ عام رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب عام رکھتے ہیں شاعر اللہ کو تو اس میں خاص طور پر وہ سارے شاعر مراد ہیں جو حج سے متعلق ہیں۔ مثلا حج سے انسان جب حجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو وہ جتنے کام بھی اس نے وہاں کرنے ہیں، حج پر اس نے طواف قدوم کرنا ہے، پھر اس نے منا میں جانا ہے، پھر اس نے منا سے پھر اس نے یعنی جانا ہے عرفات، اور عرفات میں جا کے وقوف کرنا ہے، پھر واپس آ کے وقوف مزدلفہ کرنا ہے، اور پھر اگلے دن قربانی کرنی ہے۔ قربانی کر کے یہ جو سارے کے سارے امور ہیں جن کو شاعر اللہ یہاں کہا گیا ہے، ان امور کی جو انتہا ہوتی ہے، جب مکمل ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ طواف افاضہ کرتے ہیں، اور طواف افاضہ کرتے ہیں، یا پھر جب آپ منا سے مبیت کرنے کے بعد جب آپ طواف وداع کرتے ہیں۔ تو گویا جو اس کا مکمل ہونا ہے، محلھا الی البیت العتیق کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے شاعر جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں محلھا، ان کا اترنے کی جگہ، ان کے انتہا کی جگہ۔ محل کا مطلب ہوگا ان کے خیال میں، ان مفسرین کے خیال میں محل کا مطلب ہوگا کہ اس کی انتہا کیا ہے، الی البیت العتیق۔ آپ سارے کام کر کے ساری حرمتوں کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہوئے واپس جب آپ اترتے ہیں کعبۃ اللہ میں تو اس کا مطلب ہے یہاں آ کے ان سب کی انتہا ہو جاتی۔ تو اس اعتبار سے گویا امام قرطبی وغیرہ نے اس تفسیر کو بھی لیا ہے کہ یہ سارے کے سارے شاعر کو جب ہم عمومی طور پر لیں گے تو اس سارے حج کے معمولات کو، مقامات کو، معاملات کو جب آپ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بیت اللہ پہ آ کے ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد صرف جو قربانی کے جانور ہیں تو قربانی کے جانور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ مکہ کے کسی بھی مقام پر اس کو ذبح کر دیا جائے یا منا کے اندر تو یہ سارا کا سارا منحر ہے۔ تو پھر محلھا کا مطلب ہے ان کو اترنے کی جگہ یہ ہے، وہاں جا کے آپ ذبح کریں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ اکبر، ہر امت کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ بنایا ہے۔ منسک جو ہے اس کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے، منسک، اور اس کا مطلب عبادت گاہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو عبادت کرنے کی جگہ ہے اس کو بھی منسک کہہ دیتے ہیں۔ عبادت بھی، عبادت کی جگہ بھی، اور قربانی بھی، یہ تینوں معنی منسک کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور کوئی طریقہ بھی، اس کا معنی عبادت کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے اپنے مناسک حج کے جو ہے وہ سیکھ لو۔ تو مناسک جو ہے وہ منسک عبادت کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، عبادت کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، عبادت بھی ہو سکتی ہے، اور قربانی بھی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ جو قربانی کا طریقہ ہے یہاں چونکہ سیاق و سباق میں اس سے مراد قربانی ہے، تو آپ اس کو عمومی مفہوم لیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر امت کا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ بنایا ہے، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کی کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہے، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی امتیں دنیا میں گزری ہیں، یا جتنے بھی گروہ اپنے آپ کو الگ امت قرار دیتے ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ موجود۔ یہ قرآن کا کلیم ہے، یہ دعویٰ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ بنایا۔ اب اس کو تاریخ دان جانتے ہیں، اور بعض مفسرین نے تاریخ کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف جو مذاہب کی روایات ہیں، یعنی مختلف جو ریلیجس ٹریڈیشنز ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو دھرم سب سے زیادہ جو قربانیوں کے خلاف ہو تو ہندو دھرم ہے،
تو ہندوؤں کے ان کے جو اپنے روایت ہے، مذہبی روایت، اور اس کی جو کتابوں کے حوالے دے کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے ہاں بھی ان کی کتابوں میں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے۔ باقی جو بائبل وغیرہ ہے یا جو تورات ہے یا انجیل ہے، اس کے اندر تو قربانی کا ثبوت موجود ہے ہی، یعنی وہ جو قربانی کے بالکل خلاف ہیں ان کے اپنے جو مذہبی لٹریچر کے اندر بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلیم ہے نا قرآن کا، یہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کسی بھی مذہب کی تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ وہاں کوئی نہ کوئی قربانی کا، اللہ کے قرب کا کوئی نہ کوئی طریقہ ان کے ہاں موجود تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنایا ہر ایک کے لیے، کیوں بنایا کیوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو فکس ہو گیا، عبادت بھی اس کا معنی ہو سکتا تھا، عبادت کی جگہ بھی اس کا معنی ہو سکتا تھا، اب تو بہیمۃ الانعام کا جب ذکر ہو گیا کہ جو چرنے والے جانور ہیں ان کا ذکر ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب قربانی ہی ہے۔ ہم نے ہر ایک کا، ہر امت کے لیے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ یعنی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ہی ذبح کیا جاتا ہے نا، تو اللہ کا نام ان کے اوپر لیں، کیا مطلب؟ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے وہ ان کو ذبح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے قربانی کا کوئی نہ کوئی جانوروں کی قربانی کا طریقہ بنایا تھا، اور یہ کیوں طریقہ بنایا ہے؟ یہ اللہ کے قرب کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اس پر اللہ کا نام لینا ہے، اور اللہ کے نام لینے کی وجہ سے ہی انسان کو یہ اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، وہ کسی کی جان لے لے، وگرنہ کسی کی جان لینا ویسے ہی حرام ہے۔ آپ کسی جانور کی جان بھی کیوں لیں؟ آپ نہیں لے سکتے۔ صرف دو بنیادیں ہیں آپ کسی جانور کی جان لے سکتے ہیں، یا تو وہ موذی ہو، یعنی تکلیف دینے والا ہو، تو آپ اس کی جان لے سکتے ہیں۔ موذی جانور بہت سارے تکلیف دینے والے جانور ہیں، آپ ان کی جان لے سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں تاکہ آپ اس کی تکلیف سے بچیں، وہ جو تکلیف آپ کو پہنچاتے ہیں اس سے آپ بچ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ حلال جانوروں کا آپ ان کی جان لے سکتے ہیں صرف اللہ کے نام پر، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اگر آپ اللہ کا نام نہ لیں تو آپ کے اوپر حرام ہے کسی جانور کی جان لینا۔ تو چونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اللہ کا نام لیا جانے کی وجہ سے ہی وہ انسانوں کے لیے جائز اور حلال ہوتا ہے، اور اللہ کا نام لیا جانا ہی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جو مقصد ہے کہ اللہ کا نام لینا اور اللہ کی کلمہ بلند کرنا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس اب غور کرو کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے۔ اب یہاں قربانی کا طریقہ، حج کے دیگر مناسک، ان سب کی روح بیان کی جا رہی کہ روح کیا ہے حج کی؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ توحید کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ بلند کرنا، اور پھر توحید پر کاربند رہنے کا عزم کرنا، اور توحید کے کاربند ہونے کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ کرنا، یہ ہے حج کا مقصد۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ تو اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ یہاں انسان کو سمجھ نہیں آتی، پھر جب حج پر جاتا ہے تو پھر اس کو ذرا خاص ماحول میں خاص طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا اور اظہار کرنا، یہی حج کا مقصد ہے۔ اب وہاں جا کے اس کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو، 2 چادریں لے لو بس۔ اب 2 چادریں لے لی، اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں، کوئی سلا ہوا لباس نہیں ہونا چاہیے، نہیں جی، چادریں 2 کھلی چادریں لے لی۔ اب وہاں جا کے خاص پابندیاں عائد ہو گئیں، جب میقات سے گزرے خاص پابندیاں عائد ہو گئیں، یہ نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، فلاں کرنا ہے۔ کیوں؟ حلال چیزوں کے اوپر بھی پابندیاں ہو گئیں، تاکہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ دنیا میں حلال حرام کسی خاص جگہ کسی مقام کے ساتھ منسلک نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ منسلک ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کرنا۔ اب اس کا حکم ہے کہ یہ کرنا ہے، بس یہ کرنا۔ پھر وہاں ساری زندگی کہا کہ اکڑ کے نہیں چلنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہیں چلنا۔
تو وہاں مردوں کو حکم ہے کہ کندھا ننگا کرو اور اکڑ کر چلو، تین جو چکر ہیں رمل کرنا ہے، اکڑ کر چلنا ہے۔ کیوں اکڑ کر چلنا ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ بھئی ساری زندگی تو کہا ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا، یہاں کہتا ہے اکڑ کے چلنا ہے۔ کیوں اکڑ کے چلنا ہے؟ اس لیے اکڑ کے چلنا ہے کہ یہاں حکم ہے اکڑ کے چلنے کا، وہاں حکم تھا اکڑ کے نہ چلنے کا۔ گویا اس میں وزڈم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی آدمی وزڈم ڈھونڈتا پھرے کہ یہاں کیا وزڈم ہے وہاں کیا وزڈم، کوئی حکمت سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہ کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا حکم، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، بس تم اللہ کے حکم کے پابند ہو، کسی وزڈم کے پابند نہیں، لہذا چلتے جاؤ۔ اب وہاں سے جانا ہے میراب جا کے قیام کرنا ہے، 5 نمازیں جو ہیں وہاں پڑھنی، اگلے دن صبح اٹھنا ہے عرفات چلے جانا ہے، عرفات جا کے وہاں 2 نمازیں اکٹھے پڑھنی، وقت بھی ہے اور سکون بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نمازیں اکٹھی پڑھنی، ظہر اور عصر اکٹھی ملا کے پڑھنی۔ کیوں؟ اب اس کے اندر کیا وزڈم ہے جس نے حکم دیا وہ جانے۔ پھر وہاں پہ دعائیں کرنی ہے مغرب تک، چل پڑنا ہے وہاں سے، نماز نہیں پڑھنی۔ حد ہو گئی، ساری زندگی حکم دیا ہے کہ جو ہی نماز کا وقت ہو فوراً نماز پڑھ لی۔ وہاں یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، جو ہی نماز کا وقت ہو تو نکل پڑنا ہے، نماز یہاں نہیں پڑھنی، نماز مزدلفہ چل کے پڑھنی۔ وہ اس پہ آپ کو گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے لگ جائیں، 4 گھنٹے لگ جائیں، جب آپ وہاں پہنچیں گے تو مغرب اور عشاء وہاں جا کے اکٹھی پڑھنی۔ اب یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ساری زندگی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا، سبحان اللہ، وہ اس سے بڑا کوئی اجر والا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو مزدلفے کی رات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری حیات طیبہ تہجد پڑھتے رہے، اور بعض کے خیال میں فرض تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد، وہ جو رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سو کر گزاری ہے، تہجد نہیں پڑھی۔ وہاں پر سو کر گزارنا وہ ثواب ہے، وہ اجر ہے۔ جس نے سو کر گزاری اس نے اجر لیا، سبحان اللہ۔ یہ سارا کچھ کیا بتاتا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ روح اس کی یہ ہے، حج کی روح یہ ہے کہ اس میں معاملہ تمہارا نہیں ہے، تمہاری اپنی وزڈم کا نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، معاملہ اللہ کے حکم کا ہے، بس اللہ کے حکم کا پابند۔ اور پھر وہ جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو چکر لگانے ہیں، طواف، وہ بھی یہی بتاتی ہے۔ کعبہ ایک کمرہ ہے، ایک گھر ہے، وہ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ گھر ہے، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک مرکز میسر آئے، لہذا وہ ہے تو بس گھر، ایک پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گرد چکر کاٹے، ہم نے بھی چکر کاٹنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تو پتھر، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، اللہ اکبر، انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، اور نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا۔ میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ میں اس لیے چوم رہا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا۔ لہٰذا حج کی روح یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا حج کی روح یہ ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنا آپ اس کے سپرد کر دو۔ مترجمین ترجمہ کرتے ہیں مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، فَلَهُ، پس اس کے لیے، اسلموا، مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، ٹھیک ہے ترجمہ۔ لیکن اسلم یسلم، اسلام کا معنی مطیع اور فرما بردار ہونا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دو، اپنا آپ سپرد کر دو۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دو، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اپنے آپ کو پورے کا پورا جزوی طور پر آپ سبمٹ کرتے ہو، اللہ کو ایسا جزوی مسلمان پسند نہیں ہے۔
پوری طرح جو اس کی روح کیا ہے بس آپ اللہ کے ہو جاؤ. اور یہ جو بعض نے لکھا ہے کہ جو حاجیوں کو حکم ہے نا کہ جب حج مکمل ہو گیا تو ٹینڈ کروانی. یہ ٹینڈ کیا ہے؟ حلق کروانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کو پسند فرمایا، حالانکہ اجازت ہے قصر کروانے کی بھی. یہ جو چھوٹے چھوٹے بال کرواتے ہیں سارے اگر پورے سر کے بال برابر کیے جائیں تو اس کی بھی اجازت تو ہے، لیکن پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کو کیا. حلق کیا ہے؟ پوری ٹینڈ کروا دینا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے 3 دفعہ آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین. اور تینوں دفعہ صحابی عرض کرتا رہا والمقصرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے. تو صحابی تینوں دفعہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانوں والوں کے لیے بھی رحم کی دعا فرما دیجیے. آپ خاموش رہے. پھر ساتھ ساتھ تینوں دفعہ وہ کہتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف محلقین کے لیے، ٹینڈ کروانے والوں کے لیے دعا کی. اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا والمقصرین، جو بال کتروانے والے ہیں ان پر بھی اللہ رحم فرمائے. یعنی 3 درجے افضل ہے حلق کروانا قصر کروانے سے. اس میں کیا ہے؟ اس میں وزڈم ہے. وزڈم پتہ کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں گئے ہیں تو اب آپ اس میں ریزرویشن کیوں رکھتے ہیں؟ اس میں مکمل حلق کروانے میں مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ بال کترواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ٹینڈ کروانے میں کوئی مسئلہ ہے. جب پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اللہ رحم فرمائے تو اس کا مطلب افضل یہ ہے ٹینڈ کروانا، تو پھر مسئلہ کیا؟ وہاں جا کے بھی اگر آپ نے یہ رکھنا ہے کہ میں یہ کروں اور یہ نہ کروں تو اس کا مطلب ہے آپ حج کی روح کو تو نہیں سمجھے نا. اور ٹینڈ کروانے کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ عرب کے کلچر کا معاملہ تھا. عرب کا کلچر تھا اس دور میں، غلامی کا کلچر تھا نا. تو جو نیا غلام کوئی خرید کے لاتا تھا نا، مثلا کسی بستی میں کسی نے نیا غلام خریدا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس بستی میں وہ غلام جو ہے ایک نیا فرد ہوتا تھا نا، تو خرید کے جب وہ لاتا تھا تو وہ اس کی ٹینڈ کر دیتا تھا. اور حلق سے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ کوئی نیا غلام کسی نے خرید کے یہاں اس گاؤں میں بسایا ہے. یہ گویا اس کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ غلام اس گاؤں میں نیا ہے. تو گویا حج کر کے جب انسان وہاں سے نکلتا ہے نا، اللہ اکبر، تو وہ ٹینڈ کر کے آتا ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے حج کیا ولم یفسق ولم یرفث ولم یفسق، یہ اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا اور اس میں کوئی گناہ کا معاملہ نہیں کیا، راجع کا یوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹا جیسے آج اس کی ماں نے جنا. تو گویا وہ اللہ کا نیا غلام بن کے واپس آیا ہے. تو یہ ٹینڈ کروا کے اللہ کی، یعنی یہ روح ہے حج کی. کیا؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے سامنے مکمل جھک جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ اکبر. اور فرمایا کہ خوشخبری دے دیجئے عاجزی کرنے والوں کو. یہ مخبت اخبات سے، اخبات کا مطلب تھا جھک جانے والا، جو مکمل طور پر جھک گیا وہ مراد پا گیا. یہ ہے حج کی روح. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں، تو لہٰذا جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں نا، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تو وہ اصل میں پوری روح جو ہے وہ اپنے اندر اتاریں، پھر اس کا فائدہ ہے. باقی زندگی انسان اس کے اثرات محسوس کرتا رہتا ہے. اور اگر انسان نے وہاں جا کے بھی ریزرویشنز رکھنی ہے اور وہاں جا کے بھی انسان نے اپنی مرضی کرنی ہے کہ یہ کر لوں اور یہ نہ کروں، اتنی سی رعایت لے لوں اور اتنی سی رعایت لے لوں، رعایتوں والی زندگی یہ تھوڑی پڑی ہوئی ہے. وہاں جا کے حج کی روح تو یہ ہے کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اس کی روح یہ ہے کہ اپنا آپ سب اللہ کے سپرد کر دو، بس اپنا آپ بھول جاؤ. وہاں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے غلام بن کے یہاں آئے ہوئے ہو، اور یہ پریکٹس کر کے جاؤ کہ وحدانیت جو ہے، توحید جو ہے، اس کا گویا ایک اس کے اظہار کا عروج ہوتا ہے جو حج. اور مخبتین کون ہیں؟ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟
آگے 4 نشانیاں ان کی بیان فرما دی. سبحان اللہ. یہ مخبت، بشر المخبتین، حج کی روح ہے عاجزی اور اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، اور اس کی جو بھی عاجزی کرنے والا ہے، مخبت ہے، اخبات کرنے والا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا، اس کی 4 نشانیاں. سبحان اللہ. فرمایا پہلی نشانی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، اللہ اکبر، دل ڈر جاتے ہیں. واجلہ کا معنی ہوتا ہے کانپ جانا، اندر سے سخت شدید قسم کا، انسان کے اوپر جو ہے کپ کپی طاری ہو جانا، ڈر جانا شدید قسم کا. تو جو جن کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے وہ ڈر جاتے. کیوں؟ اس لیے نہیں ڈرتے کہ اللہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ڈرانے والی چیز ہے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو جاتے. دل دہل جاتا ہے کہ میں وہ اللہ، سبحان اللہ، جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس میں یہ پوری کائنات کتنی سی ہے؟ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی سی ہے. اس پوری کائنات کا خالق، اس کی کبریائی کیا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہے. میں اس کائنات میں، اتنی سی کائنات اگر اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہے تو اس میں میری حیثیت کیا ہے؟ گویا میرے وجود کا تو کہیں اتا پتہ ہی نہیں. وہ اللہ میں جب بات کرتا ہوں تو وہ میری بات سنتا ہے، وہ میری بات قبول کرتا ہے. تو جب اللہ کا نام آئے، اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل دہل جاتے. کیوں؟ اللہ کی کبریائی کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یوں وہ ان کے دل دہل جاتے ہیں. اللہ اکبر. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ انفال کے اندر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ اکبر. جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. دل دہل جانا، قرآن سن کے ایمان بڑھ جانا، یہ نشانی ہے کس کی؟ کہ ہم مخبت ہیں. مخبتین کی نشانی ہے. اگر کوئی شخص، اور مومنین کی نشانی ہے، مومن اگر واقعی مومن ہے اور مخبت اگر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہے تو اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے اس کا دل دہل جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے. اور دل کانپ جاتا ہے کہ علاوہ اس کی یہ نشانی ہے کہ جب اللہ کی آیات اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب دیکھ لیں، میرا اور آپ کا یہ کیفیت کا عالم یہ ہے، میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمارے دل دہل جائیں اللہ کا نام سن کر. اللہ کا اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ. اور اللہ کے ذکر کا سب سے زیادہ جو اظہار ہوتا ہے وہ ہے نماز. اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کر. تو اس کا مطلب ہے جب یہ لوگ مخبت جو ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں. تو ہمارے تو دل کوئی نہیں دہلتے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، دل کوئی نہیں دہلتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخبت نہیں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو کمپلیٹ اللہ کے سامنے سبمٹ نہیں کیا ہوا. اگر کیا ہے تو پھر یہ نشانی ہونی چاہیے. یا پھر جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے جو ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انہی آیات کو سن کر ان لوگوں کے جو اپنے اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں. یخشون ربہم، اپنے مالک سے جو ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے، ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اگر انسان اللہ کی آیات سن کر ڈر جائے، اس کی عظمت کا اعتراف جن کو ہو، ان کے اوپر یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. اور اگر یہ کیفیتیں اللہ کرے ہو جائیں تو میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تو ہدایت کا سوئچ آن ہونا ہے. جس دن انسان ڈر گیا آیت سن کر، اس کا دل دہل گیا، اس سے کیا ہونا ہے؟ اس سے ہدایت کا سوئچ آن ہو جاتا ہے.
قرآن کہتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ ہدایت ملتی ہے کس سے؟ جب دل دہلتا ہے۔ دل دہلتا ہے تو وہ سسٹم آن ہو جاتا ہے، جس سسٹم کی اینڈ یہ ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں۔ لہذا حج کی روح یہ ہے کہ عاجزی اور سبمیشن کی انتہا ہو، اور سبمیشن اگر کوئی شخص کرتا ہے، وہ چاہے عام حالات میں، ظاہر ہے حج کے دن جو ہیں وہ تو چند دن ہیں، ایام معلومات، ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ اخبات اور یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا یہ باقی زندگی کے لیے ہے، کہ پوری زندگی انسان اس طرح گزارے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے۔ اگر سبمٹ کیا ہے تو 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں دیکھیں ہم کہاں ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرنے والے ہیں اس چیز پر جو ان کو مصیبت پہنچتی، جو مصیبتیں پہنچے ان کے اوپر صبر کریں۔ اب یہ جو صبر ہے یہ ویسے تو ایک بڑی کمپریہنسو ٹرم ہے۔ صبر کوئی ایک موقع کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا ایک نصاب ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو جو اجر دے گا وہ بغیر حساب دے گا۔ کیوں؟ اس کا ہر چیز کے ساتھ تعلق، کوئی بات بھی کوئی عمل بھی صبر کے بغیر ہو نہیں سکتا، ہر چیز کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ صبر کیا ہے؟ صبر کے بغیر انسان کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل نہیں ہو سکتا، کسی گناہ سے رکنا چاہے وہ رک نہیں سکتا، اور کسی مصیبت کا مقابلہ کرنا چاہے وہ ہو نہیں سکتا صبر کے بغیر۔ اس لیے علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں صبر کی۔ الصبر علی الطاعات، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ جو اطاعت کے کام ہے، کرنے کے کام ہے، اس میں بھی صبر۔ والصبر عن المعصیات، اور جو نافرمانی کے کام ہے ان میں بھی صبر۔ اور پھر والصبر علی المصیبات، اور جو مصیبتیں انسان پر پہنچتی ہیں ان پر بھی صبر۔ تو گویا ہر چیز میں صبر آ گیا، ہر وہ بات جو کرنے کی ہے اس میں بھی صبر، وہ صبر کے بغیر ہوتی نہیں، اور ہر وہ چیز جس سے رکنا ہے وہ بھی صبر کے بغیر ہوتی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پوری، اور پھر مصیبتوں کا مقابلہ، آزمائشوں کا مقابلہ صبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے صبر تو پوری زندگی کو محیط ہے۔ ہوتا کیا ہے صبر؟ صبر ہوتا ہے روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر کا معنی ڈٹ جانا بھی ہے، صبر کا اصلی معنی ہے روک لینا۔ روکتا ہے انسان اپنے آپ کو تو وہی ڈٹنا ہے۔ کس چیز سے روکنا ہے؟ روکنا یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن میں جو انسان کے اندر ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا، کسی بھی سچویشن میں انسان کے اندر ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا صبر ہے۔ آپ کو اگر کوئی کام کرنا مشکل لگ رہا ہے، کہ یہ مطلب نماز پڑھنا ہے، آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ کو سردی میں وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے، گرمیوں میں پانی گرم ہے وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے، آپ کو گرمیوں میں دھوپ میں چل کے مسجد میں جانا مشکل لگ رہا ہے، آپ کو جو کام بھی کرنے مشکل لگ رہے ہیں وہ کام صبر کے بغیر نہیں ہوتے۔ یہ ہے صبر علی الطاعات۔ طبیعت کے اندر یہ ہے کہ یہ میں کام نہ کروں، لیکن اس طبیعت کو روکنا ہے، طبیعت کے رد عمل کو روکنا ہے اور وہ کام کرنا ہے، یہ صبر ہے۔ اسی طرح جو گناہ کرنے کا دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، سچویشن کے اندر انسان کے اندر ایک اراؤزمنٹ پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن اپنے اس رد عمل کو، فطری رد عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے نہیں، ادھر نہیں جانا۔
روک لینا گناہ سے، یہ ہے صبر عن المعصیات۔ اور صبر علی المصیبات یہ ہے کہ مصیبت آزمائش جتنی مرضی بڑی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو وہ کرنا ہے۔ لہٰذا وہ جو لشکر ایک دوسرے کے سامنے ڈٹے ہوئے ہوں اور جنگ کا ماحول ہو، تو دوسرا لشکر آپ کو اپنے سے قوت میں بڑا لگ رہا ہو اور سمجھ آ رہی ہو کہ جناب ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہ کشتوں کے پشتے لگیں گے اور یہاں پہ خون بہے گا، تو انسان کا دل تو کرتا ہے نا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ وہاں ٹکرا جانا صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ لہٰذا یہ جو صبر ہے پوری زندگی کو محیط ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، یہ عمومی مفہوم ہے اخبات کرنے والوں کا، لیکن جب اس کو ہم خاص کانٹیکسٹ حج کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں صبر کے مقامات زیادہ آتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے تو وہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ وہاں پہ جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ بندے کو غصہ آتا ہے۔ قرآن نے کہا نا لا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، حج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ آدمی حج کرنے کے لیے جو جھگڑنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہے، وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ بے حیائی کے لیے کیوں تھوڑی جا رہا ہے، گناہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہے، نہیں، وہاں پہ مواقع بہت زیادہ ہیں، بے حیائی کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اس اعتبار سے کہ دنیا کی پوری دنیا کی خواتین اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، مخلوط وہاں پہ طواف کے اندر جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا، مخلوط ہے۔ لہٰذا بے حیائی کے جو مواقع آتے ہیں وہاں اس سے بچنا یہ بڑا صبر ہے۔ اللہ، اسی طرح جو جھگڑنے کے مواقع آتے ہیں، کوئی بھی کسی موقع پہ بھی کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی شخص آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جائے، یہ بالکل ممکن ہوتا ہے۔ آپ نماز یہاں شروع کرتے ہیں اور بندہ جو ہے جب سلام پھیرتا ہے تو کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، دھکے کھا کھا کے، یہ بالکل ممکن ہے۔ تو اس میں کیا ہے والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی ان کو پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ لہٰذا یہ ایک تو اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے حج کا اور ایک عمومی تناظر ہے پوری زندگی کا، اور اخبات والوں کی، عاجزی کرنے والوں کی یہ نشانیاں یہ حج کے حوالے سے بھی ہیں اور یہ پوری زندگی کے حوالے سے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری نشانی ہے والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے ومما رزقناہم ينفقون، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا جو کچھ اللہ نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ لہذا دیکھ لیجئے کہ نماز ہماری کیسی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ عاجزی کرنے والوں میں اور کمپلیٹ سبمیشن کرنے والوں میں شامل ہیں کہ نہیں، یہ نشانی ہے ایک۔ اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف مال خرچ کرنا، خرچ کرنے کا مطلب ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے، مما رزقناہم، ہر وہ چیز جو اللہ ہم نے عطا کی ہے۔ اللہ نے کیا کیا عطا کیا؟ اللہ نے صرف مال عطا کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جان بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ سانسیں بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ جب ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے، آپ کی اولاد اللہ کی عطا کردہ ہے، آپ کا گھر بار اللہ کا عطا کردہ ہے، کون سی نعمت ہے اس دنیا میں جو اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے؟ تو مما رزقناہم، جس چیز سے ہم نے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے راستے، مال بھی ظاہر اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے مال بھی خرچ کرنا ہے، وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، وقت بھی اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، آپ کی سانسیں، آپ کا جو کچھ ہے، آپ یہ سب کچھ اللہ کے دیے ہوئے کہ امین ہیں آپ، یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ زندگی کہاں لگا رہے ہیں؟ قیامت والے دن جواب تو دینا پڑے گا نا۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کہاں گزاری،
اور ایک سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، حالانکہ جوانی بھی عمر میں شامل ہے، لیکن جوانی کے وقت طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت قوا اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اس لیے جوانی کے بارے میں خاص سوال ہے کہ جوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ اس کے بارے میں الگ سوال ہے کہ عن شبابہ فیما افناہ، کہ پھر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ کہاں تباہ کر لی، جوانی کہاں ضائع کی، کیا یہ اللہ کے لیے لگی، کیا یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوئی، عمر اللہ کے راستے میں خرچ ہوئی، یہ سب کچھ مما رزقناہم میں سے ہے۔ اور مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو خرچ کرنا ہے، اس سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، اس سے مراد پوری زندگی خرچ کرنا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجیے، چار نشان، نماز، مقیم الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرنے والا، پڑھنے والے نہیں، ایک ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، ایک ہوتے ہیں نماز قائم کرنے والے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ ایسے ایک بات یہاں پہ ایک عربیت کے اعتبار سے، ایک یعنی لغت کے اعتبار سے یہاں پہ ایک اشکال بھی ہے کہ یہ والمقیم الصلاۃ کیا ہے، یہ ترکیب کیا ہے۔ تو اس پہ میں عام طور پہ یہ جو نحوی باتیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے احتراز کروں، لیکن بہرحال یہاں پہ ایک یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ والمقیم الصلاۃ کیا ہے۔ مقیم الصلاۃ دراصل یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی، اور مرکب اضافی کی وجہ سے اصل میں تھا مقیمین الصلاۃ، مقیمین الصلاۃ، مقیمین قائم کرنے والے، اور نون گر گیا اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ایک اشکال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف کے اوپر تو الف لام آتا ہی نہیں ہے، تو والمقیم الصلاۃ کیسے آ گیا، الف لام کیسے آ گیا؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ جو بھی مضاف ہو اس کے اوپر الف لام نہیں آتا۔ یہاں پہ الف لام آیا ہوا ہے، تو وہ کیوں آیا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی، یہ کیوں آیا ہے، لیکن جو سب سے پرومیننٹ جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب مضاف کوئی ایسا کلمہ ہو کہ جو اسم فاعل ہو، یعنی اسم فاعل ہو اور اس کی نسبت کسی ایسی چیز کی طرف کی جا رہی ہو جو اس کا فعل ہو، یعنی مضاف فاعل ہے اور جس کام کی طرف نسبت دے کے اس کو مرکب اضافی بنایا گیا ہے وہ کام اس کے افعال میں سے ہو، اس کے معمول میں سے ہو، اس کے جس پر اس نے عمل کیا ہے اس میں سے ہو۔ تو الصلاۃ وہ ہے جس پر عمل کرتا ہے، مقیمین جو ہے یہ اصل میں اسم الفاعل تھا اور نون گر گیا، تو کیونکہ اسم الفاعل ہے اور صلاۃ اس کا معمول ہے، اس کا فعل ہے، یہ چونکہ اس کی طرف نسبت ہے، اور جب کبھی ایسی صورتحال ہو کہ اسم الفاعل مضاف ہو اور مضاف الیہ اس کا کام ہو، اس کا معمول بھی ہی ہو، تو پھر اس وہاں الف لام آ جاتا ہے۔ یہ قاعدہ گویا ایک یہاں پہ ایک تخصیص ہے، ایک استثناء۔ لیکن مقیم الصلاۃ کا معنی ہے قائم کرنے والے، پڑھنے والے نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قائم کرنا اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ علماء نے تو یہی لکھا ہے کہ اس کے سارے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ قائم کرنا ہے۔ تو اس کی تائید بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صفوں کو درست کرنا ہے، ان تسویۃ الصفوف، یہ صفوں کو برابر کرنا، درست کرنا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی پکڑ کے لوگوں کے پاؤں ٹھیک کرواتے تھے نماز جماعت میں، اور سارے جو ہیں مل کے کھڑے ہوں، ان کے پاؤں بھی سیدھے ہوں، یہ یعنی اتنا اہتمام کرواتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ یہ جو تسویۃ الصفوف ہے یہ اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی جزیات ہیں، جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں آداب و شرائط کی، ان سب کو جب آپ وقت کے اوپر ادائیگی، اس کی تفصیلات سنت کے مطابق ادائیگی جب یہ کریں گے تو یہ پھر اقامت صلاۃ ہوگی، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم مقیم صلاۃ ہوں، اللہ کرے کہ ہم مال خرچ کرنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوں، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ کا نام سن کر کانپ جانے والے ہوں۔
اگر یہ 4 نشانیاں موجود ہیں تو یہ 4 نشانیوں والے، یہ بشر المخبتین، یہ عاجزی کرنے والوں کی یہ 4 نشانیاں۔ اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے حج کے خاص تناظر میں، تو جو حج پر جانے والے ہیں وہ وہاں پہ خرچ کریں، وہ وہاں پہ نمازیں پڑھیں، وہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں ان کو آتی ہیں ان پر صبر کریں، اور وہ وہاں جا کے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل دہل جائیں۔ یہ چاروں اگر حج کے حوالے سے ہوں گی تو اس کا مطلب ہے حج میں جا کے خرچ کرنے کی جو خاص یہاں جو اہمیت بتائی گئی ہے وہ خاص اہمیت ہے حج میں خرچ کرنے کی۔ لہذا حاجی کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حاجی وہاں پہ جائے، اگر جتنا مال خرچ کر سکتا ہے اتنا کرے، اپنے ساتھیوں کو کھلائے، ادھر ادھر یعنی ضائع کرنا نہیں ہے۔ وہاں پہ جتنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، حجاج کی ضرورت کا خیال رکھے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، کمزور اور جو تنگ دست حجاج ہوتے ہیں، ان کی سہولتوں کا خیال رکھے اور وہاں جا کے خرچ کرے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حج کی روح کے سے متعلق ہیں اور حج کی روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں جا کے یہ سارے کام نہیں کرتا، اب تو وی آئی پی حج آ گیا ہے اور وہ وی آئی پی حج والے 15 دن کے لیے جاتے ہیں اور ان کا عام حجاج کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ ماشاءاللہ وی آئی پی خیموں میں رہتے ہیں، وی آئی پی ان کے جو ہے وہ سارا کچھ ان کا وی آئی پی ہوتا ہے، اور وہ اگر اس طرح کا حج کر کے وہ جتنا مرضی مہنگا حج کر کے آ گئے، اس کے اندر کیا یہ 4 نشانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ یہ سوال ہے۔ لہذا ہر شخص کو جو بھی حج کے لیے جاتا ہے وہ حج کی اس روح کو ملحوظ رکھے جو اللہ کریم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 35 کے اندر بیان فرمائی ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل دہل جائیں اللہ کا نام سن کر، اور والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہوں ہر جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے، والمقیم الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔